اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب غزوے سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا قضائے حاجت کے لیے یہاں ٹھہرو، اس کے فوراً بعد چلنا ہے۔ جب سب لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے تو سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ قضائے حاجت سے جب فارغ ہو کر واپس آنے لگیں تو ان کا ہار زمین پر گر گیا۔ ہار کو تلاش کرنے لگیں، اتنی دیر ہو گئی کہ جب سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اما عائشہ اسی جگہ پر افسردہ بیٹھ گئیں، افسوس کیا۔ ہلکا پھلکا سا جسم تھا، وزن زیادہ نہ تھا۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ اما عائشہ کجاوے میں موجود ہیں، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ قافلہ چل پڑا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو قافلے کو نہ پا کر پریشان ہوئیں، لیکن اما ذہین تھیں، پیچھے نہیں چلیں۔ جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ پر اپنی چادر کا ایک پلو زمین پر بچھا لیا اور ایک پلو اوپر اوڑھ لیا اور اسی جگہ پر لیٹ گئی۔ پریشانی کا عالم تھا، نیند نہ آئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے سے 1-2 میل پیچھے چلتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ واپس لے جا سکیں، اٹھا کر لے جا سکیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ پروگرام کے مطابق قافلے نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوگا، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا اور افسوس کیا، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آدمی لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اما نے قدموں کی آہٹ پا کر کپڑا ہٹایا۔ سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے چونکہ اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری زبان سے صرف ایک ہی الفاظ نکلے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے اپنا اونٹ زمین پر بٹھایا اور اما عائشہ اونٹ پر سوار ہوئیں۔ پورے راستے کوئی کلام نہ کیا۔ اگلے دن ہم قافلے کے ساتھ جا ملے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا وہ مدینہ سے ابھی چند میل پیچھے تھا۔ قافلے میں پہنچی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ سے اتر کر اپنے کجاوے میں جا بیٹھی اور ہم سفر پر رواں دواں ہوئے۔ اما فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو لیٹ کیوں آئی ہے، تو کس کے ساتھ آئی ہے۔ مدینہ پہنچے گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا تو اما فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے مغرب کی نماز کے بعد باہر جانے لگی تو میری نوکرانی جس کا نام مستہ تھا وہ میرے ساتھ تھیں۔ چند قدم باہر نکلی تو ان کا پاؤں پھسل گیا تو انہوں نے کہا مستہ تجھ پر ہلاکت ہو۔ تو میں نے کہا مستہ وہ تو تمہارا بیٹا ہے، اس کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو مستہ نے کہا
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت بولی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ مدینہ میں کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ عائشہ، جن لوگوں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ میرا دھیان اس طرف تھا اس لیے میرا پاؤں پھسل گیا۔ چونکہ اما عائشہ ابھی اس تہمت سے انجان تھیں تو انہوں نے پوچھا کون سی تہمت؟ تو مستہ نے کہا کہ جب تم رات کے وقت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئیں تو مدینہ کے منافقوں نے کہا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن داغدار ہے، نعوذ باللہ، کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ تہمت لگائی۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت بھول گئی، انہی قدموں کے ساتھ واپس آئی۔ مجھے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، مہر و محبت جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ ان چند دنوں میں نہیں ہے۔ جس نظر سے، جس محبت سے رسول اللہ مجھے پہلے دیکھا کرتے تھے، اب چند دنوں میں انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ اب وہ محبت نہیں ہے۔ اگلے دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے میکے کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اماں فرماتی ہیں آج سے پہلے جب بھی میں اجازت مانگتی تھی تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ میکے کے گھر جا کر کیا کرو گی؟ نبی کا گھر بھی تو تیرا ہی گھر ہے۔ لیکن میں نے آج اجازت مانگی تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا تجھے اجازت ہے۔ جب ایک ہی دفعہ کہنے پر اجازت مل گئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی میری اس تہمت پر پریشان ہے، پیغمبر بھی شاید لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں اپنے میکے کے گھر چلی گئی، جا کر دیکھتی ہوں کہ میرا بوڑھا باپ مصلی پر بیٹھا رو رہا ہے، میری ماں مصلی پر بیٹھی پریشان رو رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو کہا عائشہ تو پریشان ہے، تیری وجہ سے آج دیکھ لے تیرا باپ بھی پریشان ہے، تیری ماں بھی پریشان ہے۔ عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے میری پوزیشن نہیں پتہ تھی کہ میں کون ہوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 50 سال گزارے، آج تک کسی نے تیرے باپ کو برا نہیں کہا، لیکن عائشہ آج میں مدینے کی گلیوں میں جب نکلتا ہوں تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق ہے جس کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی ہے۔ عائشہ میں آج مدینے کی گلیوں میں نکل نہیں سکتا، عائشہ میں آج مدینے کی گلیوں میں چل نہیں سکتا، تیرے باپ نے 45 سال محمد کی محبت میں بڑا پیارا وقت گزارا، لیکن عائشہ آج تیری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، میں تیرا باپ بھی پریشان ہے، تیری ماں بھی مصلی پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے والد محترم کی گفتگو سن کر میں اور پریشان ہو گئی، لیکن میں نے صبر کا بندھن سنبھال کر رکھا۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ گئی، میں نے مصلی بچھایا اور مصلی پر سر رکھ کر رونے لگی، ساری رات روتی رہی۔ میں نے کہا اے اللہ میری صفائی آج دینے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرا دامن پاک ہے، تو جانتا ہے کہ میری چادر پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن میرا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دن گزارتی ہیں، دوسرا دن گزارتی ہیں، تیسرا دن گزارتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق دروازہ کھولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہاں پر ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ تو جس دن سے آئی ہے پچھلے حجرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی چھوڑ دیا، میں نے پیغمبر کو جگہ دی۔ میرے معزز سامعین، اگلے الفاظوں پر ذرا غور کیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ الفاظ آج بھی بخاری شریف میں محفوظ ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو تو خدا سے معافی مانگ لے، میں بھی تیری سفارش کروں گا تو اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ میرے معزز سامعین، غیب کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر پیغمبر کو غیب کا پتہ ہوتا تو آج ساری کائنات کا سردار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ نہ کہتا کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے باپ سی ہے۔ اما فرماتی ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ دکھ اتنا زیادہ تھا، دکھ میں کہا کہ یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے باپ سی ہے جس نے 40 سال رو کر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتی ہیں کہ اے اللہ میرے غموں کو دور کرنے والا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے اٹھ کر واپس آئے۔ مدینہ میں ایک قیامت برپا ہوئی تھی۔ کسی نے کہا نبی کی چادر کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی محنت کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی طہارت کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے گھر کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے مقام کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے خاندان کا کیا بنے گا۔ عائشہ کا تقدس اگر خراب ہو گیا جب سارے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے اٹھ کر واپس آئے۔ مدینہ میں قیامت سا سما تھا۔ کسی نے کہا کہ نبی کی چادر کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی محنت کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی طہارت کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے مقام کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے خاندان کا کیا بنے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجلاس بلوائیں۔ ساری دنیا کے سردار نے مسجد نبوی کے تمام صحابہ کو اجلاس میں بلایا۔ اس اجلاس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ آپ سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تحقیق فرمائیں۔ سیدنا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر ایک تہمت عورت پر لگ گئی تو آپ اسے چھوڑ دیں، دوسرا نکاح کر لیں، اور عورتیں بڑی ہیں۔ اور صحابی رسول نے بھی اپنی اپنی رائے کو پیش کیا۔ سب سے آخر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کیا خیال ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں؟ معزز سامعین، توجہ کیجئے، ہمارے اسلام کی شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نکاح اماں عائشہ صدیقہ سے کس نے کروایا تھا؟ سوال پوچھ رہے ہیں اپنے نبی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق، میرا اور عائشہ کا نکاح اللہ پاک نے عرش پر کروایا تھا، خدا نے عرش پر کروایا تھا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح خدا نے کروایا تو خدا اتنا بولا بالا نہیں ہے، جو آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر غلط عورت کو کیسے لے کر آ سکتا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو تجویز دوں کہ آپ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ جب فاروق اعظم نے یہ الفاظ کہے تو حدیث میں آتا ہے، کائنات کے سردار جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا، اے ابن خطاب، تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے محمد کے دل کی بات کر دی، تو نے محمد کے دل کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اماں عائشہ صدیقہ کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ جس چارپائی پر سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، حضور بھی اسی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پیغمبر کے ماتھے پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، پیغمبر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا کہ ادھر آؤ اور خدا سے دعا کرو کہ اللہ ہماری عائشہ کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثار ختم ہوئے تو نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے مبارک ہو، خدا نے تیری شان میں قرآن کریم کی 18 آیات کو اتارا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، عائشہ ادھر آؤ اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو اماں عائشہ آگے سے بڑا پیارا جملہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں پہلے اپنے رب کا شکر ادا نہ کر لوں جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں پہلے اس کا شکر ادا نہ کروں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان آیات کو نازل فرما کر سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔
پھر قرآن کہتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہم عذاب علیم۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ پر تہمت لگی تو تم نے اس تہمت کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتی تھی۔ کہ اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس تہمت کو سچ کیوں مانا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، جب لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگا رہے تھے تو آپ نے یہ بات سنی انسنی کیوں نہیں کی؟ اور عرش والے کا فیصلہ بہت بڑا ہے اور بہتان لگانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز سامعین، تہمت یوسف پر لگی تو 3 ماہ کے بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ تہمت مریم پر لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مریم پر تہمت لگی تو انجیل نہیں بولی۔ تہمت یوسف علیہ السلام پر لگی تو تورات نہیں بولی۔ مریم پر تہمت لگی تو بچہ بولا، یوسف پر تہمت لگی تو بچہ بولا۔ معزز سامعین، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، چاند بول سکتا تھا، ستارے بول سکتے تھے، درخت بول سکتے تھے، سواری بول سکتی تھی، لیکن خدا نے فرمایا اے محمد تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اے صدیق تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اے ستاروں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اے چاند تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اے اونٹ تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، آج عرش سے خود خدا بولے گا۔ اور عائشہ کا وکیل صفائی بن کر عدالت کے کٹہرے میں آ جائے گا، اور خدا وہ صفائی پیش کرتا ہے، اور خدا وہ صفائی پیش کرے گا جو صفائی قرآن کی صفائی میں ہوگی۔ تراویح کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہے۔ معزز سامعین، ہر برائی کا ایک نہ ایک دن انجام ضرور ہوتا ہے۔ اگر برائی کرنے والا آج اونچائی پر ہے اور بلائی کرنے والا آج زوال پر ہے تو بلائی کرنے والا یہ سوچ کر بلائی کرنا نہ چھوڑے کہ مجھے اللہ اونچا نہیں کرتا، اس بات کا یقین رکھے کہ برائی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جانی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غلط کاموں سے محفوظ رکھے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔